نحمده ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حضور نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی تشریف آوری ان تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے ہے جنہوں نے ساری دنیا کو تاریک اور اندھیروں میں دھکیل لیا تھا. روشنی، نور، چمک، دمک نام کی کوئی شے نظر نہیں آتی تھی، حتیٰ کہ ہر گھر میں جہاں کوئی ساکن ہو، رہتا ہو، اگر وہ گھر میں موجود ہے تو اندھیرا نہیں ہوتا. رات کی تاریکی میں اندھیرا نہیں ہوتا، کیونکہ گھر والا جو ہے وہ اپنے گھر میں روشنی کا انتظام کرتا ہے. تیل ڈالنا پڑے جب ڈالنا پڑتا تھا تو تیل پہ خرچ ہوتا تھا، بتی پہ خرچ ہوتا تھا، اور لالٹین، دیا، چراغ پر خرچ کرتے ہیں. اور اب الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے تو اب گھروں کے مالک بجلی کا بل وہ بھرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ خرچ کیا جاتا ہے تاکہ روشنی رہے. لیکن انتہائی دکھ کی بات کہ وہ وقت خانہ کعبہ پہ آیا جسے اللہ کا گھر کہتے ہیں. ایک غریب اور مسکین اپنے گھر میں اگر کوئی اپنے گھر کو الیکٹریفائی نہیں کر سکتا، وہاں بجلی کی وائر نہیں پہنچی ہے، تو چلیے مٹی کا دیا تو جلا ہی لیتا ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، علی کل شیء قدیر ہے.
لیکن اس کے گھر میں تاریکی ہے، اندھیرا ہے۔ خانہ کعبہ میں یہ دکھ کی بات ہے۔ تو جب کائنات نے انتہائی بےہودگی کا اظہار کیا، لا ابالیت، لا پرواہی اور اپنی انسانیت کے خلاف بغاوت کر دی، تو رب کریم نے بھی اپنے گھر میں روشنی کا انتظام فرمایا، اور وہ انتظام فرمایا جسے بجھنا نہیں ہے۔ انتظام تو یہ سورج جو چمکتا ہے یہ بھی خدائی ہے، چاند جو چمکتا ہے وہ بھی خدائی انتظام ہے، لیکن اس کا ایک پیریڈ ہے، ایک اس کی لمٹ ہے۔ دن بھر یہ چمکتا ہے، ڈوب جاتا ہے، پھر رات کو چاند چمکتا ہے، وہ بھی ڈوب جاتا ہے، اور کبھی پچھلے اشرا میں وہ دن بھی آتے ہیں کہ ساری رات ہی چاند کی لائٹ نہیں ہوتی، لیکن رب کریم نے کائنات میں روشنی کے لیے وہ نور جلوہ گر کیا جس نے ڈوبنے کا تصور بھی نہیں ہے، تو ڈوبتا نہیں ہے۔ اس کے لیے چمک تو ہے، دمک تو ہے، روشنی تو ہے، لیکن اس کے لیے ڈوبنا اور چھپنا نہیں ہے۔ چنانچہ رب کریم نے قرآن پاک میں، آپ مشہور مسئلہ ہے، حضور علیہ السلام کو رسول بھی فرمایا، نبی بھی فرمایا، شاہد بھی فرمایا، مبشر بھی فرمایا، نذیر بھی فرمایا، سراج منیر بھی فرمایا۔ یہ خدائی انتظام ہے۔ یہ سورج جو ہے اس کو سراجہ تو فرمایا ہے، وَقَمَرًا مُنِيرًا یہ تو فرمایا ہے، لیکن سراج منیر اپنے محبوب علیہ السلام کو فرمایا ہے۔ سراج منیر کا معنی یہ ہے، یہ وہ چراغ ہے جسے ڈوبنا نہیں ہے، بجھنا نہیں ہے۔ بڑے بڑے بے ایمان کافروں، لعنتیوں، ملعونوں نے اس چراغ کے آگے دیوار کھڑا کرنا چاہی، نصیب دشمنہ اسے بجھانا چاہا، اسے عیاذم باللہ تاریکی میں دھکیلنا چاہا، اپنی موت مر گئے۔ یہ چراغ بجھا بھی نہیں، مٹا بھی نہیں، اور مٹے گا بھی نہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ مشرک جل کے مر جائیں، اللہ کریم فرماتا ہے میں نے اپنے رسول پاک علیہ السلام کو وہ روشن مینار بنایا ہے کہ یہ کبھی بجھ نہیں سکتا، یہ کبھی مٹ نہیں سکتا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور اعلان بھی فرمایا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ پر ہر آنے والا لمحہ پہلے سے کہیں زیادہ بابرکت ہوگا۔ یہ زمانہ حضور کے زمانے سے قطعاً بہتر نہیں ہے، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب زمانے اچھوں کے زمانے بھی،
لیکن حضور کے زمانے سے اچھا کوئی نہیں، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں طوبی لمن رآنی، اپنا حوالہ دیا ہے، کعبے کا حوالہ نہیں دیا ہے۔ طوبی لمن رآنی، بڑا خوش قسمت وہ ہے جس نے مجھے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا۔ تو پھر یہ بات تو صاف ہو گئی نا کہ کائنات میں جو رونق لگی وہ سرکار کے حسن کو دیکھنے کی وجہ سے لگی۔ طوبی، میں تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں گا۔ طوبی لمن صلی، طوبی لمن صام، طوبی لمن حج البیت، طوبی لمن انفق فی سبیل اللہ۔ یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا طوبی لمن رآنی، بڑا خوش نصیب ہے جس نے مجھے دیکھا ہے۔ اور یہ ایک بات قسمیہ ہے، جو پکی سے پکی قسم ہو سکتی ہے، اس سے بھی بڑی پکی قسم یہ ہے کہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، تقویٰ ہو، طہارت ہو، تقدس ہو، تبرع ہو، تطوع ہو، کعبہ ہو، عرش ہو، فرش ہو، سب عظیم ہیں، لیکن سرکار اعظم ہے، حضور اعظم ہے۔ بلکہ یہ کہہ دوں تو حرج بھی کوئی نہیں کہ عرش سے فرش تک کائنات میں جو بھی رونقیں ہیں یہ سب حضور کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا طوبی لمن رآنی، بڑا خوش نصیب وہ ہے جس نے مجھے دیکھا۔ حالانکہ کعبۃ اللہ میرے آقا علیہ السلام کی آمد سے ہزاروں سال پہلے سے تعمیر شدہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دور حضور کے زمانہ پاک سے ہزاروں سال پہلے کا ہے، یہ جب سے تعمیر شدہ ہے، اس کا حوالہ نہیں دیا۔ اور سورج اور چاند اور ستارے، عرش فرش کی ساری رانائیاں یہ ہزاروں سال سے ہیں، لیکن فرمایا طوبی لمن رآنی، بہت خوش نصیب ہے جس نے مجھے دیکھا۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ عرش و فرش، تحت و فوق، جنت، متعلقات جنت، شرق غرب، ملائکہ، کرسی، فرشتے، انسان، جو کچھ بھی ہے، حضور فرماتے ہیں وہ خوش نصیب ہے جس نے مجھے دیکھا۔ اور یہ کسی کے ذہن میں بات نہ آ جائے، آنی بھی نہیں چاہیے کہ ابو جہل نے بھی تو دیکھا ہے، اس نے نہیں دیکھا، ابو لہب نے بھی نہیں دیکھا۔ اور یہ سنیوں کا گھڑا ہوا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں یہ مسئلہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ کریم فرماتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو، آپ ان کی نظر میں ہیں۔ تراہم ینظرون الیک، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ وہم لا یبصرون، معنی یہ بنتا ہے ان کے ڈھیلے پھٹے کے پھٹے رہ گئے ہیں، تو انہیں نظر آتا ہی نہیں، نظر آتا، وہ نظر آئے ہی نہیں، سرکار نظر آئے ہی نہیں۔ یہ تو بات وہی ہے، طوبی لمن رآنی، خوش نصیب وہ ہے جس نے، حضور فرماتے ہیں، مجھے دیکھا۔ تو یہ دیکھنا جو ہے یہ عقیدت سے ہے، یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس منصب کے ہیں۔ جب تک منصب کا تعین نہ ہو دیکھنے سے خوش نصیبی نہیں ملتی۔ اب ایک شخص کسی کو دیکھتا تو ہے،
لیکن اس کے منصب کو نہیں دیکھتا تو کہتا سوری میں پہچان نہیں پایا، سوری، یہ سوری ایسی ہے یہ بول دیتے ہیں پھر کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، کہتے ہیں اس نے معذرت کر دی۔ تو کب خوش قسمت ہوتا ہے، کب مقصد ملتا ہے، جبکہ جسے دیکھے اس کے منصب کو بھی پہچان لے کہ یہ میرا باپ ہے۔ باپ سمجھے بغیر دیکھے تو عزت نہیں ملتی، مرشد سمجھے بغیر دیکھے تو عزت نہیں ملتی، استاد سمجھے بغیر دیکھے عزت نہیں ملتی۔ تو ابو لہب لعین ہو یا ابو جہل لعین ہو، انہوں نے سرکار علیہ السلام کے سراپا کو اب کیا کہوں میں، زبان نہیں چلتی، ان بدبختوں نے حضور کو ابو لہب نے اپنا بھتیجا سمجھ کے تو دیکھا، لیکن خدا اس کو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا اسے پہچانو تو یوں پہچانو کہ اس کا مقام کیا ہے۔ جو نبی پاک کو علیہ السلام شریف بھی گردانتا ہے، سچا بھی کہتا ہے، صادق الوعد بھی کہتا ہے، وعدے کا پکا بھی کہتا ہے، شرم و حیا والے پیکر حسین کو سمجھتا ہے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے پہلے اسے یہ دیکھو میرا کیا لگتا ہے، میرا کیا لگتا ہے۔ چنانچہ ابو جہل بدبخت نے خود تسلیم کیا کہ ان محمد اللہ صادق، سرکار کا نام لے کر کہتا ہے کہ یہ سچا ہے، سچ بولنے والا ہے، اس نے یہ کہا۔ لیکن رب کریم نے اس کو ایمان نہیں دیا ہے، کیونکہ اس نے صرف حضور کی عادت ظاہرہ کو دیکھ کر یہ کہہ دیا بھیجنے والے کا تو اس بدبخت نے حکم ہی نہیں مانا۔ پہلے یہ دیکھو خالق رب ہے، سب کو پیدا کرتا ہے، ان کے منصب کا تعین نہیں ہے۔ محمد محفوظ اللہ پیدا ہوا ہے تو اس کے منصب کا تعین نہیں ہے۔ ایک بچہ ہے، والدین کے گھر پیدا ہوا، آپ اپنے والدین کے گھر پیدا ہوئی ہیں، اس سے منصب کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو نسب ہے۔ صرف نسب دیکھنے سے ایمان نہیں ملتا، نسبت دیکھنے سے ایمان ملتا ہے۔ کافروں نے نسب کو دیکھا، رب کریم نے ان کو ایمان نہیں دیا۔ دور دور سے آنے والوں نے نبی رحمت علیہ السلام کو نسبت کی وجہ سے پہچان لیا تو رب کریم نے ان کو بڑی عزت عطا فرما دی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ بات نسبت کی ہے، نسبت صحیح ہو تو نسب سے کام بنتا ہے۔ چنانچہ یہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ سید عالم نبی محترم علیہ السلام نے فرمایا، جب فرشتوں نے عرض کی کہ آپ اپنے گستاخوں تکلیف دینے والوں کی ہلاکت کی دعا فرمائیں، تو آپ نے دعا فرمائی، کیا فرمائی؟ اللہم اہد قومی، اے میرے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ نہیں عرض کی کہ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ کا، یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے، یہ تجھے نہیں پہچانتے، نہیں فرمایا یہ مجھے نہیں پہچانتے، یہ مجھے نہیں پہچانتے، کیونکہ جب تک حضور کی پہچان نہ ہو خدا کا پتہ نہیں چلتا، باپ سے خدا کا پتہ نہیں چلتا، کسی نسب یعنی بڑے منصب والے سے خدا کا پتہ نہیں چلتا، خدا کا پتہ حضور علیہ السلام سے چلتا ہے، سرکار کی وجہ سے رب کریم کا پتہ چلتا ہے۔ تو فرمایا مجھے نسبت سے مانے، انہم لا یعلمون،
مولا کریم ان کو ہدایت دے میری قوم کو، یہ مجھے نہیں جانتے ہیں، نہیں جانتے۔ ابو لہب بدبخت کا تو گھر حضور کے پڑوس میں ہے، دیوار جسے کہتے ہیں مشترک ہے، نسب میں چچا لگتا ہے۔ تو میرے آقا قرآن فرماتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں مجھے پہچانتے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون، بظاہر تو دیکھتا ہے کہ یہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ تو انہیں نظر ہی نہیں آتا۔ تو جسامت جو ہے، سراپا پاک جو ہے، وہ تو نظر آتا ہے، لیکن ابن عبداللہ کا سراپا نظر آتا ہے، عبداللہ کا رسول اللہ کا سراپا نظر نہیں آتا ہے۔ جب تک ان کا منصب نہ مانے، ان کا مقام نہ مانے، رب نے جو قول فرمایا ہے للہ العزت ولرسولہ، عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے، وللمؤمنین، اور عزت رسول اللہ کے غلاموں کے لیے ہے۔ تو جب تک اس نسبت کے ساتھ نہیں مانیں گے عزت کو، ان کو ایمان ملتا ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور اولیاء اللہ اور بزرگان دین کے حوالہ سے جب الحمدللہ ذکر خیر آتا ہے تو پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ الا کا معنی خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ کے اولیاء یعنی اس کے ولی، ان پر کوئی خوف ہے نہ انہیں کوئی غم ہے۔ اور مختلف درجات ہیں، بعض کو اولیاء کہتے ہیں ولی، بعض وہ ہیں جن کو ایک کو اولیاء کہتے ہیں۔ ان حضرت خواجہ خادران محبوب الہی ہیں، ذات ایک ہے لیکن نظام الدین اولیاء، نظام الدین اولیاء۔ اور کسی کو قطب کہتے ہیں، کسی کو غوث کہتے ہیں، کسی کو غوث الاغواث کہتے ہیں، کسی کو قطب الاقطاب کہتے ہیں، اور کسی کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ غوث کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مددگار۔ غوث کا معنی مددگار۔ بالکل شک نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے کہ غوث پاک اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی مدد فرماتے تھے، فرما رہے ہیں، آج بھی فرما رہے ہیں، کیونکہ آپ نے اعلان فرمایا من نادانی فی قربت کشفت عنہ، فرمایا جو دکھ میں مجھے آواز دے میں پہنچتا ہوں، میں اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ اور والی بغداد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب نادانی مجھے ندا دے، تو ندا یہی ہوتی ہے نا کہ کسی کو پکارا جائے، یعنی کوئی کہے المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم، تو یہی پکارنا ہے۔ فرمایا من نادانی فی قربت، جس نے مجھے دکھ میں پکارا میں اس کے دکھ کو دور کرنے کے لیے پہنچتا ہوں۔ اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں آپ نے ڈوبے ترائے، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈکیٹیاں کرنے والوں کا رخ موڑ کے رب کریم کا عارف بنا دیا۔ دوستو ڈوبی ہوئی کشتی کو ترانا یہ غوث کی غوثیت کی دلیل نہیں ہے، مٹے ہوئے اسلام کو زندہ کر دینا یہ غوث اعظم کی دلیل ہے۔ تو سرکار حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں جا رہا تھا کہ میرے سامنے میں دیکھتا ہے کہ بوڑھے میاں لیٹا زمین پہ پڑا ہے، ہل ہی نہیں سکتا، تو میں قریب سے گزرا تو کہنے لگا جناب مجھے کھڑا تو کر دے، میں تو اٹھ نہیں سکتا۔
فرماتے فأخذت یدہ، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، ایسے کیا تو وہ خوش روح نوجوان ہو گیا، جس کو دیکھیں تو دیکھنے سے ایمان تازہ ہو جائے، ایسا خوب روح۔ اتعرفنی، حضرت آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ فرمایا تو کون ہے؟ کہتا میں دین و جدی کا، آپ کے جد امجد کا دین اسلام میں ہوں، اور اے میرے آقا اے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھ بوڑھے کو جو آپ کو بوڑھا نظر آیا آپ نے پکڑ کر کھڑا کر دیا، آپ کو رب نے اسی لیے بھیجا ہے کہ آپ نے دین اسلام کو زندہ کر دیا۔ آپ کی ہر محفل میں آئے ہوئے آلودہ جو تھے وہ نکھر سنور کر حضور کے سچے سچے غلام بنے، ہزاروں کافروں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، نرے مسلمان نہیں، قرب الہی کے درجات پائے، عارفین کاملین واصلین بنے۔ یہ غوثیت ہے، صرف ڈوبوں کو ترانا ہی غوثیت نہیں ہے، وہ بھی ہے، لیکن اصل غوثیت یہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کے دین کو سرکار غوث پاک نے زندہ کر دیا۔ حضور سلسلہ چشت اہل بہشت کے نیر اعظم، حضور سرکار فرید الدہر، فرید الحق، فرید الملت، فرید الدین، شکر گنج مسعود العالمین، نقل کرنے والا صاحب سیر الاولیاء ہے۔ ایک نوجوان دلی سے چلا توبہ کے لیے، فرید پاک کے آستانے پر جنی دربار میں آ کر توبہ کرنے مرید ہونے کے لیے چلا۔ اس وقت سرکار حیات میں ظاہر بھی، اور شیطان بڑا بدمعاش ہے، اور ڈکیٹ اسی کو طاقتا ہے جس کے جیب میں پیسے ہو، جو کنگال ہے جس کی جیب خالی ہے اس کو ڈکیٹ تو کچھ نہیں کہتا، اس کو ڈکیٹ کچھ نہیں کہتا۔ ایک بزرگوں کے مرید کہنے لگا سرکار میں ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، میں جب نماز پڑھتا ہوں مجھے تو بڑے خیالات آتے ہیں، اتنے خیال آتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہو جاتا ہوں۔ دوسرا کہتا جی مجھے تو کوئی خیال نہیں آتا، میں تو بہت اچھائی سے میں نماز میں کھڑتا ہوں، مجھے کوئی خیال پریشان نہیں آتا، کوئی فرق نہیں۔ فرمایا تیرے پلے کچھ ہو تو ڈاکو آئے، تیرے پلے ڈاکو، تیرے جیب میں ہے ہی کچھ نہیں، تو یہاں جیب کاٹنے والا جیب تراش آئے کہ کرے گا کیا؟ وہ ان کو طاقتا ہے جن کے پاس دولت ہے، ان کو طاقتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ نوجوان چلا ہے، چلا بھی توبہ کرنے کے لیے، اور توبہ کرنے کے لیے گھر میں چھپ کر بیٹھ کر روکا توبہ کر لے تو رب معاف کر دیتا، یہ تو چلا ہی اس کی بارگاہ میں ہے جس کی بارگاہ میں جو بکھرے ہوئے آئے ہیں وہ چمکتے آفتاب بن جاتے ہیں۔ تو یہ روکوں نہیں تو مجھے شیطان کون کہے؟ پیچھے لگ گیا، اس کے پیچھے لگ گیا۔ راستہ میں ایک ایسا سفر آیا کہ اسے ایک ناروا ناپاک عورت نے الجھانا چاہا، بس زیادہ وضاحت کیا کر رہا ہے، لیکن اس کے دل پر ایسا یہ ذوق حضوری تھا سمیر پاک کی بارگاہ میں آنے کا کہ اس نے کوئی توجہ نہیں کی۔ ایک مقام پر تانگا ہی رہ گیا اور کچھ سفر ہے نہیں، وسیلہ سفر تانگے کی سواری ہے، اس پہ بیٹھ گیا، بیٹھا تو وہ بھی بدبخت ساتھ بیٹھ گئی، اور اس نے کچھ معاذ اللہ اپنی طرف بےہودہ نظر اٹھانے کے لیے اس کو مجبور کیا۔ شیطان جو بے ایمان ہے تو کچھ اس کے دل میں بھی کھٹک تو آئی۔ صاحب سیر الاولیاء لکھتا ہے کہ کچھ ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تو زور کا دھماکہ خیز تھپڑ منہ پہ لگا،
بے ایمان کہیں کہ اگر لوٹنے والا زبردست ہے تو بچانے والا فرید بھی بڑا زبردست ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کریم نے قرآن شریف میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مسئلہ نازک ہے. علماء فرماتے ہیں رب نے یہ نہیں فرمایا کونوا کالصادقین یا کونوا صادقین. یہ نہیں فرمایا کہ سچوں جیسے ہو جاؤ. یہ بھی نہیں فرمایا کہ سچے ہو جاؤ. نہیں، مع الصادقین سچوں کے پاس آ جاؤ. سچوں کے پاس آ جاؤ. کیا معنی ہے کہ جو اللہ والوں کے پاس آتا ہے وہ فقیر کبھی خیرات سے خالی نہیں رہتا، بشرطے کہ وہ نیت راسخہ کاملہ سے آیا. تو اللہ کے بندوں کے حضور آنے والا خالی نہیں رہتا. مع الصادقین، کونوا مع الصادقین، اس کو اس ذہن میں رکھ کر اب دوسری آیت اللہم محمد رسول اللہ والذین معہ. ساری دنیا اسلام سے فرمایا تم سچے کے ساتھ نہیں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور ساری کائنات سے عابیت کریے. فرمائیے والذین معہ، یہ سارے میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہیں. تو وہ حضور کے ساتھ ہیں. اور ایمان والوں سے فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ان کو ملاؤ نا تو پھر مجھے یہ سمجھ آتی ہے رب بتایا چاہتا ہے کہ تمہیں دور صحابیت تو نہیں ملا ہے، لیکن جو سچے ہیں نا اولیاء ہیں صلحاء ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ. کیونکہ ہے یہ فرید لیکن فیض سارا مدینے والے کا آ رہا. وہ غوث پاک ہو، وہ داتا حجویری ہو، وہ سلطان الہند اجمیری ہو، وہ کوئی بھی بزرگ ہو، ایک نام دے دیا صادقین. یہ رسول اللہ کی غلامی میں سچے ہیں. انہوں نے پوری زندگی سرکار علیہ السلام سے وفا کی ہے. کونوا مع الصادقین. تھپڑ لگا، چکرا گیا، وہ جو غبار تھا نا نکل گیا. چھلانگ ماری، اس بدبخت عورت سے جان چھڑا کے نکلا. چلتا رینگتا گرتا پڑتا پاک شریف آ گیا. میرا اپنا ذوق ہے، میں پاک شریف ہی کہا کرتا ہوں، پاک شریف ہی کہتا ہوں. پتن تو ساتھ ہی آپ نے پتن کہہ کے لگا دی نا، پاک شریف. کیونکہ رب کریم کا دستور ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ایمان تو اللہ رسول کو ماننے کا نام ہے. اللہ کو وحدہ لا شریک اور نبی پاک علیہ السلام کو اس کا رسول مانو تو پھر ہی ایمان ملتا ہے. کون ایمان لایا؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی شیر خدا، سعید ابن زید، حضرت ابو سعید الخدری، جن کا مزار شریف جنت البقیع میں آج بھی رونق افروز ہے. برا ہو نیت کا جنہوں نے نام نشان نہیں چھوڑا، لیکن آج بھی ظالموں اوپر کا نشان تو مٹ جائے گا، دلوں کے نشان تو نہیں مٹ سکتے نا. الحمدللہ عبد الرحمن بن عوف ایمان لالا جی، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، سعد بن ربی، یہ سارے ایمان لانے والے ہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے والذین تبوؤا الدار والایمان
وہ لوگ بھی بڑے عظیم ہیں. کون سی؟ فرمایا جنہوں نے گھر میں ٹھکانہ بنا دیا. گھر میں یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ گھر ہوتے ٹھکانے کے لیے. آگے کیا فرماتا ہے؟ والایمان، جنہوں نے ایمان میں گھر ٹھکانہ بنا دیا. ایمان میں. اب ایمان کو کوٹھا ہے. ایمان کو کعبۃ اللہ کوٹھا ہے، مکان ہے، اس کو ایمان نہیں کہا. والذین تبوأوا الدار والایمان، جنہوں نے دار میں، گھر میں اور ایمان میں اپنا مبوّا بنا لیا، اپنا مکان بنا لیا، اس کو اپنی رہائش بنا لیا. میں نے مدنی قاضی سے پوچھا حضرت بتائیے یہ کیا ہے، ایمان کیا ہے، یہ دار کون سا ہے؟ فرمایا هو المدینۃ المنورہ. نبی رحمت علیہ السلام کے قدم لگنے سے رب نے کعبہ کو ایمان بنا دیا. یارو ایمان کا گھر نہیں، ایمان. تبوأ الدار والایمان، یہ آیت مکہ معظمہ کی شان میں نہیں ہے، یہ مدینہ عالیہ کی شان میں، یہ مدینہ عالیہ کی شان میں ہے. جنہوں نے، وہ لوگ بڑے عظیم خوش نصیب ہیں. تبوأ الدار والایمان، پتہ چلا کہ مدینہ طیبہ کے گلی کوچے ایمان ہیں. سرکار کی نسبت سے، نجدیوں کی نسبت سے نہیں، حضور کی نسبت سے. سرکار کے جن گلیوں میں قدم لگے وہ گلیاں ایمان ہیں، وہ گلیاں ایمان ہیں. نہیں تو پھر امام مالک سے پوچھ لو. آپ نے فرمایا خبردار کبھی یہ نہ کہو کہ میں حضور کی مزار شریف کی زیارت کر کے آیا ہوں. انوکھا ہی مسئلہ ہے. امام مالک فرماتے ہیں مت کہو کہ میں حضور کی قبر کی زیارت کر کے آیا ہوں، حضور کے مزار کی زیارت کر کے ہوں. بابا جی پھر کیا کہیں؟ فرمایا قولوا رأیت زرت رسول اللہ، میں رسول اللہ کی زیارت کر کے آیا ہوں. کیونکہ یہ مبارک مزار جو سرکار کی جلوہ گاہ ہے، اس کو کون پوچھتا تھا؟ اس کی ساری عزتیں محمد عربی کے قدموں کا صدقہ ہے. یہ کہو کہ میں حضور کی زیارت کر کے آیا ہوں، سرکار کی زیارت کر کے آیا ہوں. امام مالک بڑی عظیم شخصیت ہیں. اقتدار کی کرسی مل جانا حقیقت ملنے کا تو نام نہیں ہے. بڑے بڑے بےہودے بھی اقتدار کی کرسی پہ آتے رہے، آ بھی چکے ہیں، شاید آئیں بھی، پھر اللہ معاف کرے. اقتدار اور ہے. امام مالک بیٹھے مدینہ شریف، ہارون رشید آیا. یہ بغداد میں رہتا تھا لیکن مدینہ عالیہ، مکہ معظمہ سارے اس کی عملداری میں تھے. یہ عباسی خاندان کا بہت بڑا ایک سربراہ ہے اور اس کی بہت بڑی یہ طاقت تھی جس کو کافر بھی مانتے تھے. غیرت مند تھا، یعنی علم دوست تھا، اہل اللہ کا ماننے والا تھا. اس کے باوجود سربراہ تھا. ان کے دماغوں میں کچھ ہوا تو آئی جاتی ہے اور بلیڈر میں ہوا تو آئی جاتی ہے. بلیڈر جو خالی ہو اس کا تو کوئی خریدار نہیں ہوتا نا. جس میں ہوا پمپ کریں تو ہوا بھر جائے نا، کہتے یہ ٹھیک ہے. ان کے دماغوں میں ہوا آ جاتی ہے، پھونک آ جاتی ہے. سلام کر کے بیٹھ کے کہنے لگا جناب میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار عالیہ پہ حاضر آئے ہوں. استقبل قبرہ و استقبل الکعبہ ام استقبل الکعبہ و استقبل قبرہ. کہنے لگا جناب میں ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، میں جب زیارت کروں حضور کے مزار پر انوار کی تو میں منہ کعبے کو کروں کہ حضور کی طرف کو مزار شریف؟
تکمیل ابھی نہیں ہوئی تھی ورنہ سوال ہی نہ کرتا، سوال ہی نہ کرتا۔ میں زیارت کے وقت کعبہ شریف کو پشت کروں، حضور کے مزار شریف کو منہ کروں، یا حضور کے مزار پاک کو پشت کر کے کعبے کو منہ کروں؟ حضرت کے چہرے پر جمال نہیں جلال کی سرخی آ گئی۔ فرمایا کیفا کیفا تستقبل قبرہ وہو وسیلۃ ابیک آدم، بہت تو رسول پاک کے مزار کو پشت کیوں کرے گا؟ تیرے بابے کا کام نہ بنا جب تک انہوں نے مصطفیٰ کی طرف منہ نہیں کیا ہے۔ کون؟ فرمایا جب تک سرکار کی طرف رخ نہیں کیا آدم علیہ السلام نے قبولیت دعا کا اعلان ہوا ہی نہیں ہے۔ قبولیت دعا کا اعلان تب ہوا جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضور کی آمد سے ہزاروں سال پہلے حضور کی طرف وسیلے کا رخ کیا، عرض کی یا اللہ مصطفیٰ کا صدقہ، محمد عربی کا صدقہ معاف فرما دے۔ وہ تو وسیلہ تو ابھی کا آدم کیسا تصرف ہو وجہ ہوں، اور تو آپ سے اپنا چہرہ پھیر کیسے سکتا ہے؟ کیونکہ وہ تیرے باپ کا وسیلہ ہے۔ جب تک ان کی تو رخ نہیں آتا تو حاضری دے نہیں سکتا۔ یہاں اشارہ ہے جی، کیا اشارہ ہے؟ حضرت نے جو یہ فرمایا کیفا تصرف ہو وجہ ہوں، آج نجلی یہ بکتے ہیں جو سرکار کے دربار معلیٰ کی طرف منہ کر کے درود و سلام پڑھتے ہیں، ان کو دکھ لگتا ہے ظالموں کو۔ وہ کہتے ہیں استقبل الکعبہ، کعبے کو منہ کرو، کعبے کو منہ کرو۔ یہاں امام مالک کا فتویٰ کیا کہتا ہے؟ فرمایا تو کیسے منہ پھیر سکتا ہے حضور سے؟ کیوں؟ حضور علیہ السلام تو تیرے باپ کا وسیلہ ہے۔ پھر میں کہہ دوں سچی بات، جو حاضری کے وقت میرے آقا کو پشت کرے گا وہ آدم کی اولاد ہے ہی نہیں۔ یا پنجابی کے لفظوں میں دل کی تسلی دو، بندے دا پتر ہی نہیں، اس کو انسان کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پر میں وہو وسیلۃ ابیک آدم، حضور علیہ السلام تیرے باپ آدم کا وسیلہ ہے، ان کا منہ سرکار کی طرف ہوا تو رب کریم نے معافی کا اعلان کر دیا۔ تو کیسے منہ پھیر سکتا ہے؟ تیرا منہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی قادر، رسول معظم نبی مکرم علیہ السلام ہی واسطہ عظمیٰ ہے، سب سے بڑا واسطہ حضور ہیں۔ حضرات گرامی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والی بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں 25 سال عراق کے جنگلوں میں پھرتا رہا۔ کس لیے؟ تاکہ مجھے تنہائی میسر رہے اور میں اپنے ماحول میں خلوت میں ذات حق سے یعنی یکتائی اور یکسوئی کے ساتھ یاد مولا میں مصروف رہوں۔ ایک اللہ کا بندہ مجھے ملا، سلام دعا ہوئی، کہنے لگے کفنا ثلاثہ سنین، یہاں 3 سال تک ٹھہرو، حتیٰ آتیہ کا 3 سال کے بعد میں آؤں گا۔ بہت پاک فرماتے مجھے وہ بابا کہتا ہے کفنا یہاں ٹھہرے رہو، ثلاثہ 3 سال، ثلاثہ عوام، ثلاثہ سنتن، 3 سال کھڑے رہو، یہاں بیٹھے رہو، حتیٰ آتیہ کا 3 سال کے بعد آؤں گا۔ فرمایا میں بیٹھا رہا، 3 سال بیٹھا رہا، وہ 25 سال اور ہیں، میں بیٹھا رہا۔ 3 سال کے بعد وہ بزرگ پھر آئے، من ہوگا وہ کون ہے؟ فرمایا میں خضر علیہ السلام، میں خضر علیہ السلام ہوں۔ اور پھر غوث پاک کی رہنمائی فرمائی، غوث پاک کے لیے رہنمائی فرمائی، اور پھر یہ مقام آیا والی بغداد کا۔ امام عبد الوہاب الشرانی فرماتے ہیں کہ ولی کی کرامت کا انکار اس لیے کرتے ہو
کہ یہ کام بندہ کر نہیں سکتا. ارے تم کرامت کا کیسے انکار کرے؟ پہلے یہ دیکھو کہ ولی جیسا مشاہدہ بھی تم کر سکتے ہو. ولی جیسا مجاہدہ تم کر سکتے ہو؟ تم میں ہمت ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے 15 سال ایک مجاہدہ کیا ہے. کتنا؟ 15 سال. کیا مجاہدہ کیا ہے؟ فرمایا نماز عشاء پڑھ کے میں اپنے حجرے میں داخل ہو جاتا، چٹکڑی چڑھا لیتا، 2 نفل پڑھتا ساری رات. کتنے؟ 100 بھی نہیں. یہ اولیاء کے اپنے اپنے رنگ ہیں. بعض 300 نفل بھی پڑھ جاتے ہیں، بعض اس سے بھی زیادہ پڑھتے ہیں. والی بغداد ہونا تھے 15 سال میں نے صرف 2 نفل ہی پڑھے. ہر روز ہر شب 2 نفل. حضرت جی وہ کیسے؟ فرمایا 15 پارے قرآن شریف کے میں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے پڑھتا. 15 پارے، دایاں پاؤں زمین پر، بایاں اٹھا لیتا، ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر 15 پارے. اور جب 15 ختم ہو جاتے ہیں تو میں رکوع کر کے سجدہ کر کے پھر دوسری رکعت میں کھڑا ہوتا، تو پھر میں دایاں اٹھا لیتا، بائیں پہ کھڑا ہو جاتا. یہ پھر میں 16ویں پارے سے لے کر 30ویں پارے تک 15 پارے پھر میں دوسرے قدم پہ کھڑے ہو کے پڑھتا. اذان کی آواز بعد میں آتی، میرا دوگانہ پہلے پورا ہو جاتا تھا. جی 15 سال میں نے یہ وظیفہ کیا ہے. بتائیے کسی میں ہمت ہے؟ یہ تو بھاگ دیتے ہیں. غوث پاک یہ کیسے کر سکتا ہے؟ چوروں کو ڈاکوؤں کو ولی کیسے بنا دیا؟ ڈوبی ہوئی کشتی کو کیسے چلا دیا؟ 12 سال کا جو غرق شدہ بیڑا کیسے؟ اب پاگلو، حضرت امام شارانی فرماتے ہیں ظالموں پہلے یہ تو دیکھو مجاہدے کا یہ کام تم کر سکتے ہو؟ نہیں. تو انہوں نے جو کیا ہے، تو جن کا مشاہدہ اتنا دشوار گزار ہے، وہ دشوار گزار کام کر کے کرامت سے مشکل کشائی کر لے تو وہ ان میں طاقت ہے. ان میں طاقت ہے. انہوں نے یہ کام کیا. فرمایا اور سنو، فرمایا 40 سال تک میں نے عشاء کی نماز کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی. یہ 11ویں والے پیر کا کمال ہے. یہ 11ویں والا بابا بعد میں ہوا ہے. ایک بابا ان سے بھی بہت پہلے ہے، جن کا دور تابعین کا دور ہے، جنہوں نے 9 یا 7 صحابہ کرام کو دیکھا، جنہوں نے حضرت انس بن مالک کی زیارت کی ہے، جنہوں نے 7 صحابہ کرام کی زیارت اپنی آنکھوں سے کی. وہ بابا کون ہے؟ وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے. 40 سال تک امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی. بتاؤ کون کر سکتا ہے؟ اگر نیند آ جائے تو وضو گیا، اگر وضو گیا تو نماز نہیں ہوتی. معلوم ہوتا ہے 40 سال تک انہوں نے رات کو پلک ہی نہیں جھپی. اب آپ نے تو سبحان اللہ کہہ دیا بیڑا غرق جائے شیطان اور شیطانوں کا. وہ کہتے لو جی یہ بھی کبھی ہو سکتا بلا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 سال تک آپ نے رات کو آرام. میں اب وہ لفظ نہیں بول سکتا، وہ بڑے کتے قسم کے لوگ ہیں، بکواس کرتے ہیں. جی کہ یہ کہو کہ جب 40 سال تک اب وہاں رہے تو پھر گھریلو حقوق کیسے پورے ہوئے؟ خدا تمہیں غرق کرے. تمہیں معلوم نہیں ہے کہ عارف کامل پر خدا کی معرفت کی تجلیات میں کھو کر ایسی یعنی تنہائی اور خلوت کا وقت آتا ہے کہ انہیں ذات کے سوا کوئی اور یعنی سوچتا ہی نہیں. نہ بیوی، نہ بچے، نہ عزیز، نہ دوست، نہ نیند، نہ کھانا، نہ پینا. تو زندہ کیسے رہتے ہیں؟ فرمایا ان کی نگاہ اس حسن کی طرف ہوتی ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے.
معرفت کا ذوق ہو تو کسی کو پتہ چلے. فرید پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے عظیم خلیفہ خواجہ خواجگان علاؤ الدین علی احمد صابر کلیمی ان کو حکم دیتے ہیں بیٹے لنگر چلاؤ لنگر چلاؤ. آپ خلیفہ اعظم بھی ہیں اور بھانجے بھی ہیں, فرید پاک کے بھانجے بھی ہیں, ہم شیرہ صاحبہ کے بیٹے ہیں جی, اور ماؤں کو بیٹے بہت ہی پیارے ہوتے ہیں, بہت ہی پیارے ہوتے ہیں. ایک دفعہ ہم شیرہ صاحبہ یعنی مخدوم صابر کلیری کی امی جان ملنے کے لیے بیٹے کو آئے. یہ حال ہو چکا ہے تو ماں کا تو جگر پھٹ گیا. بہن تھی وہ تو فرید پاک کے سامنے جا کر انہوں نے تو بہت غضب سے بات کی, ایک ہی میرا بیٹا میں تیرے پاس چھوڑ کے گئی تھی بھوکوں مار گیا, یہ حال ہے اس کا. سرکار فرید پاک مسکرائے کیونکہ مائی صاحبہ کی رسائی وہاں تک نہیں تھی جہاں تک کہ علاؤ الدین پہنچ چکا ہے. فرمایا کیا بات ہے, بھوکا مار گیا میرا بیٹا, اس کو کتنے 12 سال ہو گئے کھانا نہیں کھایا, کھانا نہیں کھایا. میں نے پوچھا بیٹے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ کہتا جی پیر مرشد نے مجھے کھانے کا حکم نہیں دیا, انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ لنگر تقسیم کرو, میں تو تقسیم کرتا رہا ہوں, مجھے بابا جی نے فرمایا نہیں کھانا کھاؤ. یارو جو پیر کے اتنے پابند طاعت ہیں وہ مصطفیٰ کی غلامی میں کتنے اونچے ہیں, اور جو خدا کی نفوذ کی غلامی میں اتنے اونچے ہیں تو بتاؤ خدا کی معرفت میں ان کا مقام کتنا اونچا ہے. اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اولیاء اللہ معرفت الہی کے اس مقام پر ہوتے ہیں کہ ملائکہ بھی نصیب نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے قرآن شریف میں رب فرماتا ہے میرے بندوں کی زیارت کے لیے فرشتے آتے ہیں. میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں علمی دنیا سے, فقیر کے علم میں اضافہ کرو. میں جھولی پھیلاتا ہوں آپ کے سامنے منگتا بن کر. تاریخ کا کوئی نقش تو ایسا دکھا دو کہ فرشتوں نے کبھی یہ کہا ہو یا اللہ, ہاں ولیوں نے, یا اللہ کسی فرشتے کی زیارت کرا. مجھے نہیں ملا. There is nothing in the history. تاریخ اسلام میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ اولیاء نے یہ دعا کی ہو کسی نے کہ یا اللہ فرشتے تو کرا دے, ملائکہ کی زیارت تو کرا دے. صحیح کہہ دوں, فرشتے تو مخلوق خدا ہیں, اللہ کے مکرم ہیں, بل عباد المکرمون ہیں, کوئی شک نہیں ہے. ملائکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عزت والے بندے ہیں, شک نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام کے غلام تو ایسے ہیں وہ بنی اسرائیلی دعائی دے رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہمیں اپنے رب کی زیارت کراؤ. لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ, ہم نہیں مانیں گے آپ کو, تب مانیں گے ہم اپنی آنکھوں سے اس رب کو دیکھیں جس نے آپ کو نبی بنایا ہے. یہ انہوں نے دعا کی, قرآن شریف شاہد ہے. لیکن میں یہ بھی پوچھ سکتا ہوں, مجھے یہ تو بتاؤ کیا میرے آقا علیہ السلام کے کسی صحابی نے بھی یہ کہا کہ حضور دعا کرو رب نظر آ جائے؟ نہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ان کا ذوق عرفان فاروق اعظم سے زیادہ تھا, یا عثمان غنی سے زیادہ تھا, یا علی شیر خدا سے زیادہ تھا, یا صدیق اکبر سے زیادہ تھا, مجاہدین بدر و حنین سے زیادہ تھا. یہ ان کا وہ جو یہودی تھے بعد میں, وہ ان کا ذوق عرفان الہی کا وہ حضور کے غلاموں سے بہتا تھا. وہ کہتے ہم خدا دیکھنا چاہتے ہیں, یہ کہتے ہی نہیں, یہ کہتے ہی نہیں, یہ کہتے ہی نہیں. کم از کم تنہائی میں تو کہہ دیتے نا, جب اور کوئی نہیں تھا, یا سرکار ہے یا ابو بکر ہے.
میں تو پھر یہی کہوں گا اس وقت وہاں جبریل کا بھی داخلہ نہیں ہے، جبریل کا بھی داخلہ نہیں ہے. میرے آقا ہیں سرکار جلوہ گر ہیں، تنہائی ہے یا حضور ہیں یا حضور کا منگتا ہے یا گلے کہدت ہے یا اس کا پروانہ اوحد ہے. خدا کی کائنات کا حسن معرفت کا پھول بھی ایک ہے اور اس پھول کو چومنے والا بلبل بھی ایک ہے. بات چالی نکلی ہے، ایک اور بھی ہو جائے. اگر بھول جاؤں تو موڑنا آپ کی ذمہ داری ہے. حضور کے غلاموں نے کیوں نہیں دعا کی، کیوں نہیں مانگا کہ ہمیں ہم خدا دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہ بات ہوگی توفیق ہوئی تو پہلے رخ ذرا ادھر آ گیا ہے. شیخ محقق نقل کرتے ہیں مدارج النبوت میں دوسری جلد میں اواخر میں الحمدللہ رب العالمین فقیر نے یاد کر کے آپ سے کہہ رہا ہوں، وہاں لکھا ہے شیخ محقق فرماتے ہیں کہ تم نے کبھی سوچا کہ جس غار ثور میں سرکار داخل ہوئے اس کا مدخل تو تھا مخرج نہیں تھا. اس کا مدخل ہے، مدخل کا معنی ہے ایکسٹ. آندھی انگریزی کے نہیں بڑے موت بڑے پھیرتے رہے ہیں انگریزی نال ہمیں ٹکرا ماری جانا کمریا رسول اللہ علیہ السلام دے غلاماں نوں ویکھیا جاتا انہاں دا مرتبہ کیڑا ہوتا ہے. جی غار ثور کا مدخل ہے، مخرج نہیں ہے. وہاں نکلنے کا اور راستہ نکلنا یہیں سے تھا، جہاں سے داخل ہوئے نکلنا. لیکن اس پر تو رب نے پہرے دار مقرر کر دیے. جب حضور غار ثور میں چلے گئے تشریف لے گئے، صدیق اکبر بھی دو نہیں چلے جی، تو رب نے پہرے دار بھیج دے کہ جاؤ پہرا دو. چلو پہرے دار کون؟ مکڑی مکڑی. اور پھر کبوتروں کا جوڑا. مکڑی نے جاڑا تن دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے. منہ تو ایک ہی تھا نا، مدخل داخلے کا جگہ راستہ ایک ہی تھا. اس پہ آگے تو پہرا لگ گیا. 3 دن تک سرکار اس کے اندر رہے، 3 دن تک صدیق اکبر وہاں رہے. ٹھیک ہے. تو شیخ فرماتے ہیں میں تمہیں پوچھتا ہوں بتاؤ یہ 3 دن میں کیا حضور کو صدیق اکبر کو پیاس نہیں لگی؟ اگر لگی ہے تو پانی پینے کو کدھر گئے؟ راستہ تو ہے کوئی نہیں، آگے راہ کوئی نہیں. پیچھے جہاں سے داخل ہوئے ہیں وہاں جناب علی پہرے لگ گئے ہیں، پہرے لگ گئے ہیں. مکڑی نے جالا تن دیا ہے اور کبوتروں نے انڈے دے دیے ہیں. تو 3 دن کیسے گزارے؟ اور پھر میں بڑے ادب سے بچتے بچاتے بھی کہہ دوں اگر آپ سمجھ جائیں تو. شیخ فرماتے ہیں کہ پھر اور چلو ٹھیک ہے روزہ رکھ لیا ہوگا 3 دن کا، لیکن ان 3 دنوں میں بتاؤ کہ حاجت نہیں ہوئی؟ حاجت نہیں ہوئی. اگر ہوئی ہے تو کہاں گئے؟ راستہ تو ہے نہیں، کہاں گئے ہیں؟ دل کرتا ہے کہ آپ کو تڑپتا چھوڑ دوں، لیکن پھر کہتا ہوں جانے آنے والا کام نصیب ہو کہ نہ ہو. شیخ نے کیا فرمایا ہے کہ پینے کے لیے 3 دن لگ گئے. پانی کہاں سے پیا؟ باہر کہاں سے نکلے؟ ہوائی ضروریات کے لیے کہاں گئے؟ بھوک لگی نہ تو پھر کھانا کہاں سے کھایا؟ 3 دن تک راستہ تو آگے تو ہے کوئی نہیں، داخلہ ہے وہ پہرے دار. پھر کیا ہوا؟ فرمایا اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ سر چکا کے مان لو رب نے 3 دن تک کے لیے حضور کو اپنے غلام کو کائنات کے اسباب سے بے نیاز کر دیا گیا.
کہ یہ میرا محبوب اور اس کا منگتا میری خاطر آئے ہیں. میرے آقا نے نہ بھوک لگنے دی نہ پیاس لگنے دی نہ ہوائی کی کوئی طلب ہوئی. 3 دن رات تک غار میں رہے. پہرے دار بھی کھڑے ہیں, پہرے دار بھی کھڑے ہیں. اللہ اکبر. صاحب وفا کیا لکھتا ہے, شیخ محقق کیا لکھتا ہے, حضرت شیخ جلال الدین سیوطی کیا لکھتے ہیں. پہرے دار کون ہے؟ کبوتر. ایک کبوتر ایک کبوتری 2 انڈے دے دیے. اور جو اسپیشلی ملک کا پہرے دار ہو اور اپنا سب کچھ قربان کر دے وہ نشان حیدر کا مستحق ہے نا. تو کبوتروں کو کیا ملا؟ کبوتر بھی اتنے زبردست ہیں کسی کھوتے کو آگے گزرنے نہیں دیا. میں اپنی تسلی کے لیے کہتا ہوں ان کتوں کو آگے گزرنے نہیں دیا. کون ہے؟ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر کبوتری کبوتر اپنے آشیانے میں بیٹھے ہوئے تو کوئی قریب سے گزرے تو بیٹھے رہیں گے؟ اڑ جائیں گے نا. ان کبوتروں کی حقیقت کو کون جانے. کافر دروازے تک آئے, مدخل تک آئے, جب سامنے دیکھا تو کبوتروں نے انڈے دے رکھے ہیں. وہ دیکھ کر حیران ہو گئے, یہ نہیں اڑے, یہ نہیں اڑے. ایک دوسرے سے کہنے لگے, یار یہ تو پرانی غار ہے, حضور کا نام لے کے کہتے ہیں یہ تو اس کے پیدا ہونے سے بھی پہلے کی ہے, رستہ بند ہے, وہ یہاں ادھر کیسے جا سکتا ہے, وہ آیا ہی نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے پہرے داروں نے گزرنے نہیں دیا ہے. وہ ڈیوٹیفل ہیں, وہ بڑے منضبط ہیں, نہیں گزرنے دیا. مڑ گئے کافر, مڑ گئے. ان کو کیا ملا؟ شیخ نقل کرتا ہے اور علامہ صاحب وفا نقل کرتا ہے سید سمہودی, اور دوسری روایت ہے سید سہمودی. یہ محدثین کا بیان ہے, کسی نے وہ ضبط کیا کسی نے یہ ضبط کیا ہے. فرماتے ہیں شیخ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں وہ کبوتروں کا جوڑا جس نے سرکار پر پہرا دیا, رب کریم نے ان کو اتنی سلامتی دی کہ پہرے دار جو ہے وہ جہاں پہرا دے وہاں سلامتی کا ذمہ دار ہوتا ہے. اللہ کریم نے ان کو کھڑے کر دیا. فرمایا بغیر تو محبوب کی چوکیداری کے لیے تو کبوتر ہی کافی ہے, تم جانوروں کو کہاں گزرنے دے گئے. محبوب وہ جس سے قیمتی زیادہ کوئی ہے ہی نہیں. خدا کی خدائی میں نہ خدا کا عرش اتنا عظیم ہے, نہ فرش اتنا عظیم ہے, نہ لوح و قلم اتنے عظیم ہے, نہ بیت العزت اتنا عظیم ہے, نہ خانہ کعبہ اتنا عظیم ہے جتنا محمد عربی کے قدم عظیم ہے. آگے گزرنے نہیں دیا, وہ دھکے کھاتے تھے. معلوم ہوتا ہے ان کی شان کو جو اس کھوپڑی سے سوچے وہ جوتے ہی کھاتا ہے. اور بے وقوف ہو ان کو سمجھنے کے لیے یہ آنکھیں کام نہیں دیتی, یہ آنکھیں کام دیتی ہیں, یہ آنکھیں کام دیتی ہیں. وہ مڑ گئے. اب ان کبوتروں کو کیا ملا؟ ان کو کیا ملا؟ محدثین فرماتے ہیں ان کو یہ ملا, جب سے اب تک مدینہ عالیہ مکہ معظمہ میں جتنے کبوتر ہیں سارے اسی جوڑے کی اولاد ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا یہاں بلی گھات لگا کے بیٹھی ہے, کبوتر بیٹھا ہے, اگر اس کا داؤں لگ جائے تو جھپٹتی ہے, پکڑ کے بھاگ جاتی ہے. میرے بچوں نے پہلے کبوتر رکھے تھے, وہ کئی دفعہ بلی آئی جھپٹ کے گئی, اور میں ناراض ہوتا بندہ خدا تم نے ان کا دھیان نہیں کیا, یا رکھے کیوں ہیں؟ کہ بلی دھیان کرنے سے ہٹا کے جھپٹتی ہے, لے کے گئی. یارو یہ عجب کبوتر ہیں, ان پر خدا کی قسم بلیاں بھی نہیں جھپٹتی.
فقیر نے بابے مجیدی سے سامنے کھلے میدان میں ہزاروں کبوتروں کی زیارت کی ہے، وہ کھٹکے کے بغیر چنتے ہیں اپنا دانا، کسی بلی کی مجال ہے وہاں آ جائے؟ گویا رب کا انتظام ہے، یہ میرے محبوب کے چوکیدار ہے، یہاں ان پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا ہے، کوئی حملہ نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا یہ سارے کبوتر جو ہے نا اسی جوڑے کی اولاد ہے۔ پھر میں یہ کہنے میں بھی کوئی باک محسوس نہیں کرتا، سرکار کے چوکیدار بنو، ناموس کے، حضور کی شان کے پہرے دار بنو، اللہ اپنے فضل و کرم سے تمہاری نسلوں کو قیامت تک محبوب کا منگتا اور پہرے دار رکھے گا، اللہ ان کی حفاظت کرے گا۔ تو گرامی کے حضرات، وہ کیا مسئلہ تھا میں نے جو آپ سے کہا تھا؟ جی صحابہ اکرام نے نہیں پوچھا کہ ہاں شکر ہوا میں نے ڈیوٹی لگا دی تھی، تو پھر ڈیوٹی والے بیٹھے تو ورنہ مجھے بھول گیا تھا۔ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، یہودی کہہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام سے ہم نہیں مانتے وہ خدا دکھائیں جس نے آپ کو رسول بنایا، ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ خدا کے عاشق تھے، وہ خدا کے عرفان کے اس قدر رسیہ تھے، میں کہتا ہوں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کے قدموں کے ذروں کے پاسوں بھی نہیں ہیں۔ ابو بکر نے کیوں نہیں تنہائی میں مانگا کہ میرے آقا دنیا سے الگ تھلگ ہیں، آپ ہیں یا یہ آپ کا خادم ہے؟ خدا کی زیارت ہو جائے، خدا کی زیارت ہو جائے۔ مانگا نہیں مانگا، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگا نہیں مانگا، اور عمر فاروق وہ ہے جب عمرہ کرنے چلے عرض کی میرے آقا میں عمرہ کر رہا ہوں، میں عمرہ کر رہا ہوں، اور صحابہ کرام حج بھی عمرہ بھی حضور کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے۔ سیدھی کہہ دوں تو مجھے روک نہیں سکتا کوئی، سرکار کو دیکھنے سے بڑا نہ کوئی حج ہے نہ کوئی عمرہ ہے، کوئی حج نہیں ہے، کوئی عمرہ نہیں ہے، یہ کوئی حج اتنا اونچا نہیں ہے جتنا سرکار اسلام کی زیارت اونچی ہے۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم خدا کو دیکھیں گے، وہ یہودیوں کا کہتے ہیں ہم دیکھیں گے، اور یہ سرکار کے صحابیوں کا نہیں کہتے، اور اللہ فرماتا والذین معہ، وہ لوگ جو میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہیں۔ تو پھر یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم خدا کو دیکھیں گے؟ صوفیاء فرماتے ہیں چڑھ چڑھ کیوں کرتے ہو؟ تمہیں مسئلہ نہیں سمجھ آتا تو پوچھ لو کسی سے، کسی فرید سے پوچھ لو، کسی قطب العالم سے پوچھ لو، کسی غریب نواز سے پوچھ لو، کسی راہبار سے پوچھ لو، غالبوں کسی اللہ والے سے پوچھ لو، تمہیں نہیں آتا تو کسی سے پوچھ لو، فَاسْأَلُوا عَلَى ذِكْرٍ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اگر تمہیں مسئلہ نہیں آتا میرے مصطفیٰ کے منتوں سے پوچھ لو۔ فقیر نے پوچھا ہے، فقیر نے پوچھا ہے کہ حضور صحابہ کرام نے کیوں نہیں کہا؟ فرمانے لگے یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، یہ بھی پوچھنے کی بات ہے۔ اب ڈر کے کہتا ہوں اگر آپ پہنچ گئے تو سبحان اللہ، کیوں نہیں مانگا؟ کیوں نہیں مانگا؟ یہ دعا کیوں نہیں کی کہ ہم رب کو دیکھیں گے؟ رب بیوقوف کیوں بنتے ہو؟ مصلی پہ کھڑا کون ہے؟ محبوب کھڑے ہیں، یہ تو پردہ ہے، اصل میں کون ہے؟ تو پردہ ہے، یہ تو حجاب ہے، یہ تو برزخ ہے، تو برزخ ہے۔ امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا واجب میں جی ممکن میں یہ قدرت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں۔ آ گئی ہیں اصطلاحیں، اصطلاح پہ میں گفتگو نہیں کر سکتا، جہاں نو ٹائم
حضرت اعلیٰ فرماتے ممکن میں یہ قدرت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، جو تمہارے جیسا ہو اس میں یہ کیا طاقت ہے، تم اپنے بچے کو بلاؤ نہیں آتا۔ اور یہ حضرت سرکار حسان عرض کرتے ہیں ساعت الشجر نطق الحجر شق القمر باشارتہ، ترجمہ نہیں اپنا ذوق ہے۔ ساعت الشجر ساعت الشجر نطق الحجر شق القمر باشارتہ فمحمدنا 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 ہوا سیدنا فالعز لنا باجابتہ۔ حضرات گرامی، انہیں نظر تو آتا ہے، سوال کیا کریں؟ اگر بات کچھ آگے بڑھاؤں تو مجھے تھوڑی سی اجازت ہو جائے۔ گھڑی میں نے دیکھی نہیں تھی، دا ٹائم از اوور، بس اسی پہ رہنے دے، تو آگے نہیں جاتا میں، ورنہ کچھ سفر کے لیے الحمدللہ فقیر کے لیے وادی آگے ہے، صدقہ فرید پاک کا وادی ہے آگے، جی پروہیبٹڈ ایریا نہیں ہے۔ جن کے پاس جناب محترم پاس ہو ان کے لیے گیٹ کھلے ہیں، معبود کی محبت کا پاس ہو تو جنت بھی کھلی ہے۔ پھر کیا تھا؟ تھپڑ لگا منہ پہ، چھٹپٹا گیا، جان چھڑا کے بھاگا، پاک مدینہ شریف پہنچا، پاک شریف پہنچا، فرید پاک بیٹھے پڑھا رہے ہیں، بیٹھے پڑھا رہے ہیں جی۔ سبق پڑھاتے پڑھاتے جب وہ آیا نا، اس ٹبے پر چڑھا اور حضور کی خدمت میں آیا، مسکرا کے فرمایا بھائی کل رب نے بڑا تینوں بچایا، کل تینوں رب نے بڑا بچایا ہے، چپیڑ آپ ماری ہے نہ وہ لائی جاتے تھے۔ یہی اللہ والوں کا مقام ہے، کرتے جو کچھ ہے وہی کرتا ہے، ان کے ذریعے کرتا ہے۔ یہ ان کا ان پر اللہ کا کرم ہے کہ کام خدائی کرتے ہیں لیکن بندے بن کر سجدے میں سر رکھ کے روتے بھی رہتے ہیں۔ یہ اللہ کریم کو ان پہ کرم ہے، کام خدائی ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ڈوبے تراتے ہیں، مردے جلاتے ہیں، یہ بھوکوں کو سیر کرتے ہیں، ہر مشکل حل کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ خدا نے دیا میں نے دیا، نہیں، اللہ۔ یہی وہ پردہ ہے، وہ حجاب ہے جس کی بدولت اولیاء اللہ کے مناصب معارف الہی ہمیشہ آفتاب کی طرح چمکتے دمکتے رہتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ۔ ابھی والی بغداد کے لیے کچھ اور بھی کہنا چاہیے تھا، انشاءاللہ اس پہ گفتگو پھر کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما